سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، پھر اس کے بعد، ان سارے واقعات کے بعد یا ان واقعات کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فهي كالحجارہ، اور سختی میں وہ پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے، سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ اس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لڑک آتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم اعمال کر رہے ہو ان سے غافل نہیں ہے، بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ذبح بقرہ کا واقعہ بیان کیا۔ ذبح بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا، قاتل اور مقتول سے پوچھنے کے لیے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارا واقعہ بیان ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے قتل کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اور خاص طور پر وہ وارث ہو، خاص طور پر کیا ہے، وارث ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایک تو قاتل کے اوپر ایک تو قاتل کے اوپر یہ چیز آتی ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے، کتب علیکم القصاص فی القتلى، انشاءاللہ عزیز اس کو وہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے اگر وہ مقتول کا وارث ہے تو وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو وراثت نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا جرم ہے، جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو اب جو اس کا جائز حصہ ہے وہ بھی اس کو کیا ہے، نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ بعض جیسے ہوتا ہے نا اپنی اولاد کو والعیاذ باللہ دولت کے حصول کے لیے، دولت کے نشے کے لیے کیا والدین تک کو مار دیتے ہیں، باپ کو مار دیا، قتل کر دیا، کئی واقعات آپ حضرات کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو قاتل ہے یہ اپنے باپ کا جو بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کیا، یا کوئی اور ایسا وارث ہے جس کی اس کو وراثت ملنی تھی،
اس سے اس کو جائز جو اس کا حصہ وراثت کا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے آگے چل کر انشاءاللہ عزیز یہ وراثت کا جب قانون آئے گا تو وہاں پر ہم انشاءاللہ عزیز اس کو بھی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کی ان 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرما رہے کہ تمہارے اتنے واقعات پیش آئے کہ تم نے جناب اعلیٰ ہیل ٹال مٹول سے کام لیا، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو تم نے قتل کیا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تم نے کیا کی، تبدیلیاں کی، اور پتہ نہیں بچڑے کو تم نے معبود بنایا۔ ان سارے واقعات کے بعد اب ہوا نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ ظاہر ایک سے بڑھ کر ایک گناہ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ، کہ اس کے بعد تمہارے دل کیا ہے، بالکل سخت ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور سخت بھی کس طرح؟ پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی کیا ہے، بڑھ کر کیا تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی بڑھ کر تمہارے دل کیا ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی سختی کو بیان کیا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ایک مقام پہ یہ بیان کیا، اور ایک مقام پہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تمہارے عہد و پیمان کا توڑنا، ٹھیک ہے نا، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، اس میں تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ محترم سامعین کرام، دیکھیں پتھر جو ہے، آپ حضرات کے علم ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے، لیکن لوہا بھی جناب اللہ کیا ہے، اگر اس کو بھٹی کے اندر ڈالا جائے، آگ کے اندر ڈالا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے جتنا مزید سخت ہو، لیکن پتھر جو ہے یہ آگ کے اندر نہیں پگھلتا۔ فرمایا کہ تم پتھر جیسے سخت، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہو چکے ہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ فرمایا کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن پتھروں سے بسا اوقات کیا ہے، مِنْهُ الْأَنْهَارُ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے نہریں کیا ہے، بہہ پڑتی ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ آپ نے کئی مقامات پر ایسے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کئی پہاڑی مقامات پر ایسا دیکھا ہوگا کہ پتھر سے چشمہ کیا ہے، پھوٹ رہا ہے، اور اس سے آگے جناب اللہ وہ نہر یا کوئی دریا یا کوئی ایسی جناب اللہ وہ چیز کیا ہے، بہہ رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ہے کہ اگر کم اس سے نہریں نہ بہیں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ یشقق فیخرج منہ الماء، کہ وہ پھٹتا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی پانی کی بوند ہی نکل آتی، کچھ نہ کچھ پانی کیا ہے، نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی جگہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا، بے شک اگر وہ ہے پتھر ہے، اگرچہ اس سے چشمے نہیں پھوٹ رہے، لیکن پھر بھی جناب اللہ کچھ نہ کچھ پانی رس رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پانی کیا ہے، رس رہا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا ہے، گر پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا ہے، گر پڑتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ بس اوقات ہم یہ جو لینڈ سلائڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتھر گر رہے ہوتے ہیں، اس کی اور بھی کوئی وجوہات ہوں گی، لیکن بسا اوقات یہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے، بعض پتھر اس وجہ سے بھی لینڈ سلائڈ کر رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے کیا ہے، گر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے خوف سے کیا ہے، گر رہے ہوتے ہیں۔ اب حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے، گویا کہ یہ بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب اللہ کے خوف سے تمہارے دل جو ہے وہ آنسو رو رہے ہوتے، آنسو نکل رہے ہوتے، آنسو بہ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، جس کو یہ تفجر من الانہار سے تعبیر کیا کہ تم رو رہے ہوتے۔ چلو اگر یہ نہ کیفیت ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت ہو جاتی کہ زیادہ نہ آنسو بہتے تو کم از کم کچھ نہ کوئی ایک آدھ آنسو کیا ہے، نکل آتا، زیادہ نہ روتے تو کچھ آنسو ہی بہ نکلتے، کوئی آنسو ہی بہ پڑتے۔ اس کو فرمایا کہ یشقق من فیخرج منہ الماء، لما یشقق فیخرج منہ الماء سے تعبیر کیا کہ چلو نہ روتے لیکن کم از کم کوئی آنسو ہی ٹپک پڑتا، کوئی آنسو ہی بہ پڑتا۔ اور تیسرے نمبر فرمایا کہ اگر چلو نہ روئے نہ آنسو بہا تو کم از کم اتنا ہوتا کہ ندامت ہی ہو جاتی، بندہ شرمندہ ہی ہو جاتا ہے، لما یہبط من خشیۃ اللہ، کہ انسان جناب ندامت کے مارے اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، دل جھک جاتا ہے، یہی ہو جانا تھا۔ فرمایا کہ جیسے یہ تم تو جناب اللہ اس سے بھی کیا ہے، گئے گزرے ہو۔ گویا کہ یہود کی جو
قساوت قلبی ہے یا شقاوت قلبی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ پتھروں سے بھی کیا ہے گئے گزرے۔ یہی وجہ ہے محترم سامعین اکرام کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہود کے اندر جتنا مرضی وہ ظلم کر لے، انسانیت کو انہوں نے نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ مسلمانوں پر جو انہوں نے ظلم کی ہے فلسطین کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو انہوں نے آگ اور بارود کا جو ایک کھیل کھیلا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ ان کو اس سے کوئی وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل ہی پتھروں سے زیادہ کیا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کو انہوں نے سود کے شکنجے کے اندر کیا ہے کس دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر دیکھا کہ معاش کو، معیشت کو کس طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہے کہ آپ چی بجبی ہوتے رہیں، جو مرضی کرتے ہیں، آپ جناب اللہ ان کے شکنجے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کس طریقے سے انہوں نے جناب اللہ اپنا نظام اور لا ان آرڈر انہوں نے مسلط کیا، کبھی ورلڈ بینک کی صورت میں، IMF کی صورت میں، مختلف بینکاریوں کی کیا ہے صورت کے اندر۔ یہ کیا ان کو اس سے کوئی نہیں، انسانیت چیخ رہی ہے، سسک رہی ہے، جو مرضی ہو جائے، ان کو اپنے مفادات سے اور اس سے کیا غرض ہے۔ یہ کیا، یہ وہی شقاوت اور قساوت چلتی ہوئی آ رہی ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہر آنے والے دن کے اندر سخت سے سخت ہوتی چلی جا رہی، کم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا محترم سامعین کرام، اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے وہ نمبر ایک یہ اس قساوت سے عام آدمی بھی جناب اللہ وہ کیا ہے بچ سکتا ہے، عام آدمی، اور خاص طور پر اہل ایمان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، کہ اہل ایمان کے اوپر اب یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، ابھی ان کے دل اللہ کے ذکر سے ان کے دل کیا ہو جائے، نرم ہو جائیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا جو دل ہے اگر وہ فضول باتوں میں لگا رہے نا اور ذکر اللہ نہ کرے تو اس کا دل کیا ہے سخت ہو جاتا ہے، ذکر اللہ سے اس کا دل کیا ہے نرم رہتا ہے۔ آج ہمارے دل بھی سخت ہو چکے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری جناب اللہ وہ معذرت کے ساتھ ایک لفظ بول رہا ہوں کہ ہماری ہر وقت کی ٹر جو ہے نا اس نے کیا کر دیا، ہمارے دلوں کو سخت کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی ٹر میں ہم گڑبڑ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، سر گڑبڑا گئے، کیونکہ ہر وقت ہم نے بولنا ہے، صحیح ہے غلط ہے، تبصرہ کرنا ہے، چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اللہ کا ذکر ہماری زبان سے، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل کیا ہے سخت ہو چکے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ آنسوں کا یہ 4 بلکہ 4 علامات ہیں جس سے انسان محسوس کر سکتا ہے کہ یہ اس کا دل کیا ہے سخت ہے۔ فرمایا کہ آنکھوں کا جامد ہو جانا، آنکھوں کا جامد ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ آنکھوں سے آنسوں کا نہ نکلنا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا دل کا سخت ہو جانا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں کرنا، اور چوتھے نمبر پر دنیا کی حرص کرنا۔ فرمایا کہ یہ 4 چیزیں اگر پائی جائیں تو سمجھ لو کہ یہ دل انسان کا کیا ہے سخت ہے۔ یہ چیزیں اگر انسان کے اندر پائی جائیں نا تو یہ انسان کی سختی کی کیا ہے علامات ہیں۔ آج ہم دیکھ لیجئے ہم جتنے بڑے سے بڑا واقعہ ہمارا دل ہے کہ آنکھیں ہیں کہ ذرا نم نہیں ہوتی، آنسو ٹپکنے کا نام ہی نہیں ہے، اور دنیا کے اندر بڑی بڑی امیدیں اور لمبی لمبی ہم نے آرزویں رکھی ہوئی ہیں، پل بھر کی خبر نہیں ہے، اور ہمارے سینکڑوں سالوں کی منصوبہ بندی اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دنیا کی حرص اتنی ہے کہ ہم جناب ہم نے یہی سمجھ رکھا کہ شاید یہاں سے ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے آج ہمارے دل کیا ہے سخت ہو چکے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرا دل سخت ہو گیا، مجھے اس کا علاج بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکینوں اور جن کی ضروریات ہیں ان کے حاجات کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے سخت کو کیا کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی دل کی سختی کا ذکر کیا تو استغفار کثرت کے ساتھ کیا ہے کیا کرو۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زبان ہے نا اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ٹھیک ہے نا، اپنے قابو میں رکھ،
اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ جو تمہارا گھر ہے نا یہ تمہارے لیے وسیع ہو جائے، گنجائش رکھے. کیا مطلب؟ کہ تمہارا زیادہ وقت تم گھر کے اندر کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، ٹھیک ہے نا. اور تیسرے نمبر فرمایا کہ رویا کرو، آنکھوں سے آنسو گیا، یہ تمہاری کیا ہے نجات اس میں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم رو، ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ آخرت کے اندر جو جہنمی ہے وہ اپنے اس گناہوں کی وجہ سے بعد پھر اتنا روئیں گے کہ ان کے آنکھوں سے کیا ہے آنسو جاری ہو کر چھوٹی چھوٹی نہریں بن جائیں گے. فرمایا کہ پھر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو کیا ہے روئیں گے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ابھی تم کیا ہے رو رہا. تو محترم صاحب یہ جو کہا نا کہ پتھروں سے پانی کا نکل آنا اور نہروں کا جاری ہو جانا، یہ کیا، یہ رونے سے ایک طرح سے کیا تشبیہ دی جا رہی. اسی وجہ سے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بذروف الدمع قبل ان تكون الدموع دما والاضراس جمرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو موسلا دہار کیا ہے پانی کی طرح بہنے والی ہوں، رونے والی ہوں، جو اس سے پہلے کہ میری جناب اعلیٰ یہ آنکھوں کے آنسو جناب اعلیٰ کیا ہو چکے ہیں، یہ خون بن جائیں، ٹھیک ہے نا، اور داڑیں جناب اعلیٰ سخت ہو جائیں، والاضراس جمرا داڑیں انگارے بن جائیں، اس سے پہلے مجھے رونے کی کیا توفیق عطا. مطلب ہے کہ دنیا کے اندر ہی رہ کے انسان اپنے گناہوں کے اوپر کیا ہے رضا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، فرمایا کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. جس آنکھ سے یہ آنسو نکلا وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا تا وقت کہ دودھ جو ہے وہ واپس جانوروں کے تھنوں کے اندر کیا ہے چلا جائے. جیسا اس دودھ کا واپس جانا ناممکن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ویسے ہی جناب اس آدمی کا جہنم میں جانا کیا ہے ناممکن ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آنکھ سے ایک آنسو نکل آئے نا اور جس جگہ وہ آنسو لگ جائے، فرمایا کہ چہرے کے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں. تو محترم سامعین کرام، یہ ہمارے لیے بھی کہ آج ہمارے دل بھی کیا ہے سخت ہو چکے ہیں، ہم بھی جناب اللہ وہ یہود کی اور ان کے دیکھا دیکھی اسی کے اوپر کیا ہے چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ہمارے دل کیا ہے پگھل جائے، نرم ہو جائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس سے پہلے کہ جو اللہ تعالی نازل کیا ہم اس پر عمل نہ کرے، ہمارے دل یہود کی طرح کیا ہے سخت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کام سر انجام دے رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ان کام سے کیا ہے غافل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے. ایک ایک چیز کیا ہے نوٹ کی جا رہی، آڈیو بھی اور ویڈیو بھی، ہر چیز جناب اللہ ہماری کیا ہے آن دا ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے نا. کل کو ہمیں اللہ تعالیٰ ساری چیز کیا دکھائیں گے. محترم سامعین اکرام، اب اس میں ایک بات رہے گی انشاءاللہ عزیز وہ کل بیان کریں گے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ پتھروں کا گر جانا اور اس کے اندر یہ کیا چیز ہے انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ مختصراً کل ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی کیا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.